پہلے تو بتائیے گا، جیسے گورنمنٹ نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا کہ بھائی یہ تو عبوری فیصلہ ہے اور وہ بہت پر امید ہیں کہ حتمی فیصلہ یہ نہیں ہوگا. آپ کتنا پر امید ہے کہ حتمی فیصلہ بھی انہی لائنز پر ہوگا جن لائنز پر آج عبوری فیصلہ آیا ہے؟ دیکھیے انہی لائنز پہ آنا چاہیے، کیونکہ آئین کو آپ پڑھیں تو اس کے علاوہ اور کوئی اس کی تشریح نہیں ہو سکتی، کیونکہ آئین میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جس سیاسی جماعت کی جتنی نمائندگی ہے جس اسمبلی میں، اسی کے تناسب سے ہی اس کو مخصوص حصے دی جائیں گی. تو اس میں تو کوئی اتنی بڑی مشکل ہی نہیں ہے جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ تبدیل ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں ایک اچھا آج فیصلہ آیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ چاہے یہی بینچ ہو یا اس سے لارجر بینچ ہو، وہ آئین کو صحیح طرح سے پڑھ کے اس کی تشریح کر کے یہی فیصلہ جو ہے اس کو مزید الیبوریٹ کرے گی. سر حکومت لارجر بینچ کا مطالبہ کر رہی ہے، ظاہر ان کے ریپرزینٹیٹو نے بھی کہا ہے. پی ٹی آئی لارجر بینچ کی مخالفت کرتی ہے اس معاملے میں، یا آپ کا کہنا ہے کہ بھائی جج صاحبان چاہیں تو بنا دیں، میں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے، ہم اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں چاہتے، کیونکہ لارجر بینچ میں بچہ کیا حل ہے، بلکہ آج کے فیصلے میں انہوں نے یہ بات ریفر کی ہے کمیٹی کو کہ وہ چاہے تو لارجر بینچ بنا سکتی ہے تو بنا دے، کوئی فرق نہیں ہے. اس میں آپ کو اعتراض نہیں؟ سمجھے کہ آئین بڑا واضح ہے، تو چاہے وہ 3 جج ان کو پڑھے چاہے 5 پڑھے، بات بڑی واضح ہے. اس میں کوئی ایسی افہام ہی نہیں ہے کہ آیا سیٹیں جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جو پارلیمنٹری پارٹی ہے پارلیمنٹ میں موجود ہے تو ان کو الیکٹڈ نشستوں کے تناسب کے ساتھ مخصوص رشتے نہیں مل سکتی. یہ کسی طرح بھی آئین کو اگر پڑھا جائے یہ مطلب نہیں نکل سکتا، لہٰذا وہ رشتے ملنے ہی ملنی ہے. اچھا سر، ایک طرف یہی آرگومنٹ ہے جو آپ نے دیا، اور آج عدالت میں بھی بارہا یہ بات ریپیٹ ہوئی کہ صاحب یہ ہو کیسے سکتا ہے، یہ تو انڈائریکٹلی ایک کا مینڈیٹ چرانا اور ایک کو اس کے مینڈیٹ سے زیادہ دینے کے مترادف ہے، کہ آپ سیدھا میتھس ہے کہ بھائی جو جتنا جیتا ہے اس کو اس کے تناسب سے مخصوص نشستیں ملیں. جب آپ اس تناسب سے بڑھا رہے ہیں تو اس کو دیے گئے مینڈیٹ سے زیادہ مینڈیٹ دے رہے ہیں اور اگلے کو محروم کر رہے ہیں. ایک طرف تو یہ آرگومنٹ ہے. دوسری طرف آرگومنٹ یہ کہ آپ نے کہا کہ ہر پارلیمانی پارٹی کو اس کے حساب سے نشستیں دی جائیں، تو ظاہر ہے وہ آرگومنٹ دوسری طرف سے دیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی ٹیکنیکلی اور سنی اتحاد کونسل بھی ٹیکنیکلی پارلیمانی پارٹی ہی نہیں ہے، تو اسے کیسے مخصوص نشستیں دی جائیں. اب میرا سوال یہ ہے، کیا ایسی بھی کوئی صورت ممکن ہے کہ جس میں یہ ہو کہ صاحب سنی اتحاد کونسل چونکہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے اس لیے اس کو اضافی مخصوص نشستیں دی نہیں جا سکتی، اور ان کا جو ووٹ ہے اس سے زیادہ تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں دی نہیں جا سکتی، تو پھر پارلیمان میں نشستیں خالی ہی رہیں گی؟ یہ ایسی کوئی صورت پاسبل ہی نہیں ہے. ہاؤس کو تو مکمل ہونا ہی ہے، اس لیے یہ سیٹیں کسی نہ کسی کو تو ملنی ہیں. یہ بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب بالکل پارلیمنٹری پارٹی بن چکی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں اس کی نمائندگی ہے، اور یہ آئین کے مطابق ہے. آئین میں کہا گیا ہے کہ جو بھی انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوتے ہیں ان کو آپشن ہے کہ اتنے دنوں کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت کو ضروری نہیں کہ سیاسی آئین میں جماعت پارلیمانی پارٹی لکھا ہے یا سیاسی جماعت لکھا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹس کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں یا پارلیمانی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں؟ سیاسی جماعت کو کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس لحاظ سے تو وہ پارلیمنٹری پارٹی خود بن گئی جب اس میں پارلیمنٹ کے ارکان اس میں شامل ہو گئے. اچھا سر، ویسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جو کچھ ہوا اس پر آپ کی اپنی رائے ہے کہ انتخابی نشان سے محروم کیا جانا زیادتی تھی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو اس وقت حالات تھے اس میں بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بالکل ہی ہو سکتا ہے. تو لیگلی اسپیکنگ پی ٹی آئی اس سے بہتر اسٹریٹجی بنا سکتی تھی. خود حامد رضا صاحب نے سنی اتحاد کونسل کے ہمارے پروگرام میں کہا کہ واقعی اس سے بہتر اسٹریٹجی بنائی جا سکتی تھی کہ بھائی جس کے تحت سنی اتحاد کونسل، وحدت المسلمین، جو بھی جن سے بھی ایکسپیکٹڈ الائنس تھا آنے والے دنوں میں، ان کو بھی کہہ دیا جاتا کہ صاحب آپ بھی اپنی مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کروا دیں تاکہ یہ ایک بہانہ ہی نہ ملے ہمارے خلاف استعمال کرنے کو. ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جس سے بہتر آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ ہو سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ وہ اگر سنی اتحاد پہلے ان کو شامل نام دے دیتے تو بہتر تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس سنی اتحاد کتنا الیکشن میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے مخصوص نشستیں نہیں دی. لیکن جب وہ پارلیمنٹری پارٹی بن گئی، اس میں اتنی تعداد میں منتخب نمائندہ شامل ہو گئے، اس کے بعد تو خود بخود اس کو ایک پارلیمنٹری پارٹی کی حیثیت میں الیکشن کمیشن نے اس کو ریکگنائز بھی کر لیا. تو پھر اس کو مخصوص نشستوں سے کیسے آپ ریپرائز کر سکتے ہیں؟
ہاں لیکن اس میں یعنی یہ آرگومنٹ نہیں آئے گا کہ جس دن الیکشن ہو گیا یہ تو یعنی بعد میں آزاد اراکین نے ایک جماعت کو جوائن کیا، الیکشن والے دن تک یہ پارلیمانی پارٹی نہیں تھی چونکہ سنی اتحاد کونسل کا کوئی بندہ جیتا نہیں الیکشن میں، چونکہ لڑائی نہیں، یعنی کوئی لڑائی نہیں ہوئی. نہیں تو پولیٹیکل پارٹی تو ہے نا، اس کی ریکگنیشن تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے آئین میں، اس نے تو یہ کہا کہ سیاسی جواب کسی کو بھی آپ قابل ہو سکتے ہیں. اگر ایک دفعہ ایک پارٹی کے پاس نمائندہ نشستیں آ جاتی ہے، اس صورت میں پھر اس کا جو دوسرا حق ہے وہ اسے محروم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. اچھا سر، یہ جو چیف جسٹس صاحبان کا بھی ٹینیور فکس کرنے کی جو بات ہو رہی ہے، اس پہ ظاہر ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور